اللہ اعلم بأعدائکم، ایسے لوگ اصل میں تمہارے دشمن ہیں، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ تمہارے دشمن کون ہیں. اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. اعلم کیا ہے؟ عالم سے زیادہ بلیغ ہے، یعنی خوب جاننے والا ہے. اصل میں ہمیں بعض اوقات خود نہیں پتا ہوتا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے، کیونکہ بعض لوگ دوستی کے روپ میں بھی دشمنی کر سکتے ہیں. کیونکہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو خود بھی ہدایت پر رہے اور آپ کو بھی ہدایت پہ رکھے. اور برا دوست کون ہے؟ جو خود بھی بھٹکا ہوا ہو اور تمہیں بھی بھٹکائے. ایسے دوست کو دشمن کہا جا رہا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور کافی ہے اللہ دوست. کیونکہ انسان کو پھر بعض اوقات یہ مشکل ہوتی ہے، اچھا اگر میں نے اپنے دوست کی بات نہ مانی تو یہ میری دوستی ختم کر دے گا، چھوڑ دے گا مجھے. اور آپ نے شاید تجربہ بھی کیا ہو کہ جب سے آپ کچھ دین کی طرف آنے لگے تو کچھ دوست آپ کے ناراض ہو گئے کہ آپ بور ہو گئے ہیں، تو آپ سے مزہ نہیں آتا، آپ کسی کی غیبت ہی نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ کی دوستی کافی ہے. اگر سارے لوگ بھی چھوڑ جائیں تو غم نہ کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، کافی ہے اللہ مددگار. کیونکہ عموماً دوست مددگار ہوتے ہیں. دیکھیں نا، دوستوں سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ مورل سپورٹ ملتی ہے، مدد ملتی ہے، ہیلپ ملتی ہے. ان کے ساتھ مل کے کام کرنا آسان ہوتا ہے، زندگی کی مشکلات آسان ہونے لگتی ہیں اگر آپ کو اچھے کمپینین مل جائیں. یہی ہوتا ہے نا دوستوں کا لطف. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دوستوں سے بچ کے رہنا، اور اگر تمہیں دین کی خاطر دوست قربان کرنے پڑے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں. ان کی مدد اور ان کے تعاون کہ تم محتاج نہ رہنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا. کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. جب اللہ کی ولایت اور نصرت کسی کو نصیب ہو جائے پھر اس کی زندگی میں کوئی کمی ہو سکتی؟ اگر اللہ کا ساتھ ہے تو سب ٹھیک ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل.